حضور بچپن سے تو سنتے آئے تھے کہ ورلڈ وار 3 پانی پہ ہوگی، لیکن اب ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ پانی ہی بون آف کنٹینشن ہے، چاہے وہ کوئی میری ٹائم کی گزرگاہ ہو، چاہے وہ انسانوں کی کنزمپشن کا میٹھا پانی ہو جو نہروں کے تھرو آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کانفرنس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا کہ کتنی کامیاب تھی یہ کانفرنس، دنیا میں جو پیغام گیا ہے کیا انڈیا کو وہ پیغام سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یور آبزرویشنز ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ جی طلحہ، تھینک یو ویری مچ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، اور یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو جس پہ آپ نے بات شروع کی ہے۔ جہاں تک تو واٹر وارز کا تعلق ہے تو ہمارے خلاف جنگ عظیم دوم کے بعد واٹر وار شروع ہو گئی تھی، اور ہم اس واٹر وار سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ واٹر وار جو ہے وہ نارملی یہ میزائلوں اور ایٹم بموں اور ٹینکوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ واٹر وار جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ ڈسیٹفل ٹریٹیز ہوتی ہیں، یعنی ایسی ٹریٹی، ایسے معاہدے جن میں آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور آپ سے ان چیزوں پہ دستخط کرا لیے جاتے ہیں جن کی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں ہوتی۔ اب ہمارے کیس میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے 2 پہلو بنتے ہیں بڑے امپورٹنٹ۔ ایک اس کا آؤٹر شیل ہے، اور اس آؤٹر شیل کے حساب سے اس کو باہر سے دیکھا جائے تو باہر سے وہ ٹریٹی ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، اور اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو کوئی بھی اگر وائلیٹ کرتا ہے تو وہ امپلیکیشنز اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا جو ملک ہے وہ روگ سٹیٹ ہوتا ہے، تو انڈیا ایک روگ سٹیٹ کی طرح اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس کا آؤٹر شیل ہے، اور جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے ابھی اس نے صرف اور صرف اس کے آؤٹر شیل کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، UN رجسٹر میں یہ لکھا گیا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹی کا سٹیٹس ہے، اور اس کی انڈیا وائلیشن کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن نے فیصلہ بھی یہ دیا ہے کہ یس انڈیا اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو صرف ہم نہیں کہہ رہے، ایک کورٹ میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ اسی معاہدے کا دوسرا پہلو وہ ہے جو کہ بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1948 میں جب انڈیا نے پاکستان کا پانی روک کے بلند و بانگ یہ بات کی کہ ہم اب یہ 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج پاکستان میں نہیں جانے دیں گے، یہ دریا پارٹیشن کے بعد اب انڈیا کے ہو گئے ہیں، اور ان دریاؤں پہ جو پاکستان کا انحصار ہے خصوصاً پنجاب میں اریگیشن کے اوپر، پاکستانی پنجاب میں اریگیشن کے اوپر، پاکستان اس انحصار کو پورا کرنے کے لیے اب اپنے ویسٹرن ریورز میں سے لنک کینالز بنا کے لائے اور اپنے پانی کی ضروریات پورا کرے۔ بھارت یہ دریا بند کر دے گا، یہ 1948 میں انہوں نے کہا۔ اب یہ موقف تھا، 12 سال تک نیگوسیشن ہوتی ہے۔ 1960 میں ٹریٹی پہ کیا سائن ہوتا ہے کہ انڈیا وہ 3 دریا بند کر دے گا اور پاکستان لنک کینالز کے ذریعے اپنے ویسٹرن ریور سے پانی لا کے اس اریگیشن سسٹم کو چلائے گا جو کہ راوی، بیاس اور ستلج پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹریٹی نہیں ہے، یہ کیپچر ہے، یہ سرنڈر ہے، کیونکہ 1948 کی پوزیشن سے انڈیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور جو کچھ اس نے 1948 میں کہا تھا وہی کچھ ہوا 12 سال کی نیگوسیشن کے بعد۔ تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، جو کچھ انہوں نے کہا وہ سارے کا سارا لے گئے۔ اور پھر 1960 تک جو نیگوسیشن ہوئی اس میں بجائے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کنسیشن ملتا انڈیا کی انیشل پوزیشن سے، بلکہ انڈیا نے 4 گندے نالے ہمارے دریاؤں میں پھینکنے کی بھی اجازت لے لی، اور ویسٹرن ریورز جن سے انڈیا نے کچھ نہیں مانگا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈیمنگ کے، ہائیڈرو پاور کے اور بہت سے یوزز کے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ چیزیں اس کے اوپر سائن کروا لیں،